کچھ عرصہ پہلے جو میرا چینل ہے پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال، اس پر میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں نے قبض کے بارے میں بتایا تھا. تو وہ ویڈیو بہت ملینز لوگوں نے دیکھی اور اس کے بعد بہت سارے سوالات بھی کیے گئے. چونکہ میرے پاس اور بہت سے ایریاز ہیں جن پر مجھے اپنے اس چینل پر بات کرنی ہوتی ہے، تو ہمارے دوست جو یہ بیٹر لائف کا یہ والا چینل جو ہے اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، انہوں نے مجھے یہ کہا کہ اس چینل کو آپ بالکل مختص کر دیجئے ہیلتھ کیئر سے متعلق معلومات کے لیے، کیونکہ آخر بیٹر لائف تو وہی لائف ہوتی ہے جو کہ ہیلدی لائف ہوتی ہے، جو صحت مند لائف ہوتی ہے، جو بیماریوں کے بغیر ہوتی ہے. تو میں آج آپ کو قبض کے بارے میں ہی کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ یہ بہت کامن پرابلم ہے اور جو حکیم ہیں وہ اس کو ام الامراض بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تمام امراض کی ماں ہے یہ. تو خیر اس بات کو تو پوری اتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ بات البتہ ضرور ہے کہ اگر نظام خراب ہو اور خاص طور پر جو فضلے کا اخراج صحیح طریقے سے نہ ہو تو یہ بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتا ہے. دیکھیں، قبض بائی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کوئی شخص کئی دنوں تک سٹول نہ پاس کر سکے. کچھ لوگوں کے نزدیک پخانہ یعنی پاس نہ کر سکے، مقدار اس کی تھوڑی ہو اور پخانہ پاس کرنے کا جو وقفہ ہے وہ بہت زیادہ ہو تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اس کو قبض ہے. بہت سارے لوگوں کے نزدیک قبض کی تعریف بالکل مختلف ہے. وہ سخت پخانہ آنے کو قبض کہتے ہیں یا تھوڑی مقدار میں پخانہ آنے کو قبض کہتے ہیں. تو یہ قبض کی تعریف نہیں ہے. قبض وہی ہے کہ جس میں آپ لمبے عرصے کے لیے وقفے کے بعد پخانہ پاس کریں. اچھا، قبض کی بہت ساری وجوہات ہیں. کچھ وجوہات تو بالکل سمپل ہیں اور تھوڑی سی احتیاط سے ہی ٹھیک ہو جاتی ہیں، اور کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جن کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد جس بیماری کی وجہ سے وہ ہو رہی ہیں اس بیماری کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے. جو سب سے اس کی کامن وجہ ہے وہ تو ہماری خوراک کے سلسلے میں احتیاط نہ کرنا ہے. اگر ہم ایسی خوراک کھائیں جس کے اندر فائبر نہ ہو، یعنی وہ مواد خوراک کا جو کہ ہمارے جسم کے اندر جذب نہیں ہوتا بلکہ وہ فضلہ بنانے میں عمل کرتا ہے، حصہ لیتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر، اور وہ خوراک کے اندر وہ والی خوراک ہو جو کہ فوراً جسم سے یعنی ابزارب ہو جاتی ہے، یعنی بہت ساری میٹھی چیزیں، بہت ساری نشاستہ دار چیزیں جیسے کاربوہائیڈریٹ وغیرہ. جب ہماری خوراک میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ تو ہمارے جسم میں انزائمز ان کو توڑ کے خون میں شامل کر دیتے ہیں، لیکن فضلہ پیدا کرنے کے لیے جو فائبر چاہیے اگر وہ نہ ہو تو قبض ہو جاتی ہے. اب یہ فائبر کن چیزوں میں ہوتا ہے؟ یہ سبزیوں میں ہوتا ہے، یہ پھلوں میں ہوتا ہے، یہ نٹس میں ہوتا ہے، یہ ان چیزوں کے، اور یہ جو ہماری ان چھنا آٹا ہوتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ فائبر ہوتا ہے. پھلوں میں ہوتا ہے. کھجور کا فائبر سب سے شاندار فائبر ہے، اور اس کے علاوہ جتنے اور پھل ہیں ان سب کے اندر فائبر موجود ہوتا ہے، سبزیوں کے اندر بھی. اور اگر ہم یہ سفیشینٹ کافی یعنی مقدار میں استعمال کریں تو پھر قبض نہیں ہوتی. دوسری اہم وجہ جو ہے وہ پانی کا کم استعمال ہے. خاص طور پر سردیوں میں لوگوں کو پیاس نہیں لگتی اور وہ پانی نہیں پیتے، تو اس کی وجہ سے پخانہ جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے. اور تیسری اور بات جو ہے وہ بچپن سے شروع ہوتی ہے بعض اوقات، کہ اگر پخانے کی حاجت ہو اور کسی وجہ سے لوگ پوسٹ پون کرتے رہیں تو جو ہماری باڈی کے اندر ایک ریفلیکس ہے وہ نہیں بنتی اور اس سے بھی قبض ہو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ تو وہ تمام وجوہات ہیں کہ جو کھانے کو ایک خاص طریقے سے چینج کرنے سے، یعنی ایٹنگ ہیبٹس کو چینج کرنے سے یہ ہماری قبض کی حالت جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن اگر فرض کریں ان تمام چیزوں کے باوجود قبض ٹھیک نہ ہو تو پھر قبض کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اور وہ وجوہات جن کی وجہ سے قبض ہو سکتی ہے، وہ وجوہات جو سب سے خطرناک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ پخانے کے رستے کے اندر کوئی رسولی ہو سکتی ہے. اور پخانے کے رستے کے اندر کوئی اگر رسولی ہو تو اس کی تشخیص کے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہے. لہٰذا میری صلاح یہ ہوگی کہ اگر کسی کو قبض ہو اور قبض کے ساتھ کوئی اور علامت بھی ہو، مثلاً قبض ہو اور ساتھ وزن کم ہو رہا ہو. نمبر 2، قبض ہو جس میں پہلے قبض ہو پھر پخانے لگ جائیں، پھر قبض ہو پھر پخانے لگ جائیں. نمبر 3، اگر پخانے کے ساتھ خون آئے، اگر پخانے کے ساتھ ریشہ آئے، اگر یہ والی چیزیں کچھ ہو جائیں تو ایسی صورت میں یہ عام قبض نہیں ہے. پھر ہمیں فوراً ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تاکہ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرے اور کچھ ٹیسٹ کروائے اور اس کے بعد قبض کی تشخیص ہو جائے. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو قبض کے متعلق میں آپ کو بتانا چاہتا تھا.
بہت بہت شکریہ. میں اس چینل پر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تواتر کے ساتھ ایسی ویڈیوز آپ کو دوں جن سے آپ کو صحت کے بارے میں انشاءاللہ اچھی معلومات ملیں. بہت بہت شکریہ. اس چینل کو دیکھیے اور سبسکرائب بھی کیجیے.